آج اگر ہمارا تعلیمی نظام ناقص ہے تو اس کی وجہ سے ہم اپنے مذہب سے دور ہیں، ہم اپنے مذہبی تعلیمات پر بھی پورا نہیں اتر سکتے۔ ہماری مساجد اور مدارس میں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو نوجوان آپس میں مدرسے اور اسکول کالج یونیورسٹی کا نوجوان جو ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی دے رہا ہوتا ہے یا گالم گلوچ کر رہا ہوتا ہے یونیورسٹی کا نوجوان، وہ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اصل نظریے سے ہٹ چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے، اس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ یہ چون چون کا مربع ہے۔ اپنے ذاتی مفادات پورے کرنے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، یا آپ کہہ لیں کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ نظام تعلیم ترتیب دیا گیا ہے۔ اب جاپان کا نظام تعلیم جو ہے ایک نظریاتی طور پہ انہوں نے تشکیل دیا تھا۔ کچھ لوگوں نے بڑی کہانیاں یا آرٹیکل بھی لکھے ہیں اس پہ کہ یہ امریکہ سے متاثر ہو کے بنایا گیا یا برطانیہ سے، لندن سے متاثر ہو کے بنایا تھا، جبکہ یہ سارا کا سارا غلط ہے، کہانیاں جھوٹا ہے۔ یہ نظام تعلیم جو جاپان کا ہے، سب سے اس وقت دنیا میں مانا جاتا ہے، جس کو ریسرچ سٹڈیز کے لیے اپنے اپنے ممالک میں دیا جاتا ہے، تشکیل دیا جاتا ہے، وہ جاپان کا۔ اس میں بنیادی اس کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنے رہبروں کے حوالے سے، اپنے پیشواؤں کے حوالے سے، مذہبی جو پیشوا تھے ان کی تربیت کے لیے تھا۔ اب یہ بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے کہ ٹیچر بھی بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، ٹیچر کے لیے تو پہلے تو ٹیبل لگتی ہے، لائف کا گول کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، شارٹ ٹرم، میں کسی امیر لڑکی سے فیئر چلاؤں گا، اسے شادی کروں گا تو میرے پاس پیسے ہی پیسے۔ لائف کا گول کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے، شارٹ ٹرم، میں کسی امیر لڑکی سے فیئر چلاؤں گا، اسے شادی کروں گا تو میرے پاس پیسے ہی پیسے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہولی تو چودھری اور میرے ساتھ آج موجود ہیں AK آزاد صاحب، جن سے ہم آج گفتگو شنید کریں گے دنیا میں اس وقت موجودہ تعلیمی نظام اور ان میں سے 5 جو بہترین تعلیمی نظام ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے، اور پھر جب یہ ویڈیو سیریز ختم ہوگی تو اس کے آخر میں جو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس سے پہلے جو اوریجنل میں ہم لوگوں کا تعلیمی نظام تھا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کیسا ہے آپ؟ اچھا سر، تعلیمی نظام ایک ملک کے لیے کیوں کر ضروری ہے اور کس حد تک اس کے اوپر اہمیت اور فوقیت ہونی چاہیے؟ جی سر، تعلیمی نظام کسی بھی سوسائٹی کے لیے، کسی بھی سماج کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام اسی تعلیمی نظام کے بارے میں انسان اور باقی جو مخلوقات ہیں بنیادی فرق تعلیم کی وجہ سے اسے قرار دیتا ہے۔ بدقسمتی یہ رہی کہ جب سے ہم زوال کا شکار ہوئے، ہمارے ہاں یہاں پر کسی کا چرایا ہوا نظریہ، پھر کسی کے چرائے ہوئے نظریے کا بنایا ہوا تعلیمی نظام آج ہمارے سماج میں رائج ہے۔ تعلیمی نظام وہ بنیادی محرک ہوتا ہے کسی بھی قوم کو اس کی شناخت کروانے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ کسی قوم کیونکہ اپنی شناخت نہیں ہو سکتی، وہ اپنی روایات سے نہیں جڑ سکتا، وہ اپنے مذہب سے نہیں جڑ سکتا۔ آج اگر ہمارا تعلیمی نظام ناقص ہے تو اس کی وجہ سے ہم اپنے مذہب سے دور ہیں، ہم اپنے مذہبی تعلیمات پر بھی پورا نہیں اتر سکتے۔ ہماری مساجد اور مدارس میں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جو نوجوان آپس میں مدرسے اور اسکول کالج یونیورسٹی کا نوجوان جو ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی دے رہا ہوتا ہے یا گالم گلوچ کر رہا ہوتا ہے یونیورسٹی کا نوجوان، وہ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اصل نظریے سے ہٹ چکے ہیں۔ ہمارا ایک وہ نظام تعلیم رہا ہی نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ سر، پھر تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ دونوں تعلیمی نظام جو مذہبی ہے اور دوسرا عصری ہے ناکام ہے۔ نہ تو کوئی آئنسٹائن پیدا کر سکا ابھی تک، اور نہ ہی کوئی شاہ ولی اللہ پیدا کر سکا ہے۔ سر، اس وقت دنیا میں کوئی 5 بڑے تعلیمی نظاموں کا نام بتا دیں، اور ان میں سے جو سب سے بہترین ہے پہلے ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سر ہاں، جو بہترین ہے، ہمیں اگر آج ہم اسی پہ رہیں تو میرا خیال زیادہ سود مند رہے گا، زیادہ اس میں ہم ایک بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے، اس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ یہ چون چون کا مربع ہے۔
اپنے ذاتی مفادات پورے کرنے کے لیے، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، یا آپ کہہ لیں کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ نظام تعلیم ترتیب دیا گیا ہے. اور نظام تعلیم بھی دوہرا نہیں، تیرا نہیں، چورا سے بھی بڑھ کے کچھ چیز کہہ سکتے ہیں. ایسا ملغوبہ اور اچار بنایا ہوا ہے کہ اسے تو آپ نظام تعلیم کہہ ہی نہیں سکتے. اب ہم آتے ہیں کہ ہم تو ہیں نیلے، ہمارے تو پلے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے نظام تعلیم کے حوالے سے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ نظام تعلیم ہے کیا، کون سا نظام تعلیم ہے. وہ کہ اس سے بھی بڑا اختلاف ہے، لیکن دنیا میں 5 جن کا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تھا 5 بنیادی نظام تعلیم ہیں، جن میں سب سے فوقیت جاپان کے نظام تعلیم کو دی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن وضع کی کہ نظام تعلیم ہوتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. کیا مقصد؟ اب فار ایگزامپل نظام تعلیم ان کے ہاں جب انہوں نے ایک اس نظریے پہ، کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کا بنیادی نظریہ ہوتا ہے. نظریے کے بغیر اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کھوکھلا ہے، اندھا ہے، یا کسی کے اشاروں پہ ناچ رہا ہے. اب جاپان کا نظام تعلیم جو ہے ایک نظریاتی طور پہ انہوں نے تشکیل دیا تھا. کچھ لوگوں نے بڑی کہانیاں یا آرٹیکل بھی لکھے ہیں اس پہ کہ یہ امریکہ سے متاثر ہو کے بنایا گیا یا برطانیہ سے، لندن سے متاثر ہو کے بنایا تھا، جبکہ یہ سارا کا سارا فلسفہ اور کہانیاں جھوٹا ہے. یہ نظام تعلیم جو جاپان کا ہے سب سے اس وقت دنیا میں مانا جاتا ہے، جس کو ریسرچ سٹڈیز کے لیے اپنے اپنے ممالک میں دیا جاتا ہے، تشکیل دیا جاتا ہے، وہ جاپان کا. اس میں بنیادی اس کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنے رہبروں کے حوالے سے، اپنے پیشواؤں کے حوالے سے، مذہبی جو پیشوا تھے ان کی تربیت کے لیے تھا. اب ہم اس کو اسکالرز جو تھے یہ اسکالرز تھے پہلے جو، یہ ان کا بنیادی آپ کہہ لیں کہ فلسفہ تھا، ایک تھاٹ تھا. اب ظاہری بات ہے جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے یا مذہبی رہبر ہوتے ہیں وہ یہ تو نہیں کہ اچانک سے 40-50 سال کا بندہ ہو جائے گا وہ مذہبی پیشوا بن جائے گا، اس نے بچپن سے اٹھنا ہے. تو یہ جاپان ایسا ملک تھا جس نے یہ خواہش کا اظہار کیا یا اس نظریے پہ اس کو ترتیب دیا کہ بھئی ہم ڈاکٹر، انجینئر یا فلاں معاملات کے جو ہے نا اپنے ہاں ماہر پیدا نہیں کریں گے. ہمارا بنیادی محرک ہے کہ ہم ایک متعلقہ ہم ایک سٹینڈرڈ انہوں نے سیٹ کر دیا کہ اس ایج تک ہم صرف طلباء کی یا طالبات کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی، آنے والے کل کے مستقبل کی صرف تربیت کریں گے. اس میں تعلیم کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں جو نرسری پریپ یا فلاں میں جو بچے کو بھاگ دوڑ میں ڈال دیا جاتا ہے نا، اتنے نمبر لینے ہیں گدھا بنا کے، تو ان کے ہاں تو یہ کنسیپٹ زیرو ہے. وہ آپ کہہ لیں 1 2 3 کلاس تک تو انہیں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ نے پاس ہونا، فیل ہونا، یا آپ کے ہاں جماعت بھی ہے. وہ 3 کلاسیں ایسے بچے کو تربیت کرتے ہیں اس میں کہ بچہ تمام وہ اخلاقیات اپنا لے جس کو ہماری سوسائٹی میں ضرورت ہے. اب فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں. ہماری سوسائٹی میں ضرورت ہے کہ بچہ اپنے والدین کا احترام کرے. وہ 3 سال اس کی ترغیب کرتے ہیں بچے کو. اب فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ قانون کی حفاظت کرے، قانون نہ توڑے، تو وہ 3 سال قانون کی سپورٹ کے لیے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی قانون نہ کرنے والوں کا حلیہ کیا ہوتا ہے، پڑھاتے نہیں ہیں. اب تربیت میں ایک اور پہلو بڑا دلچسپ ہے کہ ان کے ہاں کھانا بھی اسکول انتظامیہ کرتی ہے، اس کا ارینج. اب یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ بچوں کو کھانا دوپہر کا بالخصوص لنچ جو ہوتا ہے، لنچ ٹائم، وہ ٹیچرز اور سارے لوگ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں. یہ بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے کہ ٹیچر بھی بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں ٹیچر کے لیے تو پہلے تو ٹیبل لگتی ہے، ایک بڑا اسٹیج لگتا ہے، پردھان منتری ہوتا ہے وہ، پھر وہ پردھان منتری کے لیے علیحدہ بڑی پرات میں ڈالا جائے گا. انہوں نے ایک بڑا بال بچے کے لیے رکھا ہے جو بڑا بھی ہوگا تاکہ بچہ اپنا پیٹ بھر کے کھائے بھی. اس کے اندر وہ جو ہے نا ہوس کی
وہ لت ختم ہو جائے. ختم ہو جائے. یہ ہے جو جاپان کا بنیادی نظریہ ہے. انہوں نے جو بنیاد رکھی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ تمام جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. اب فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ یہ ہو کہ کل کو 2 بچے کھا رہے ہوں اور یہ ایک بچہ بھوکا ہو, تو وہ بچوں کے سامنے جپٹنا پڑے. اس کے اندر اتنا حوصلہ ہو, ہمت ہو, کرج ہو کہ وہ اپنی باری کا انتظار کرے یا ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے, رونے نہ لگ جائے. تو ان کے ہاں تو یہ تربیت دی جاتی ہے, ہمارے ہاں تربیت نہیں دی جاتی. تو ہمارے ہاں کسی نوجوان سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں لائف کا گول کیا ہے, وہ کیا کہتا ہے, شارٹ ٹرم, میں کسی امیر لڑکی سے فیئر چلاؤں گا, اس سے شادی کروں گا تو میرے پاس پیسے ہی پیسے. کسی نوجوان لڑکی سے پوچھ کے دیکھ لیں, وہ کہتی ہے میں تو اس لڑکے کے پیچھے لگی ہوں جو CSS کر رہا ہے. یہ ہمارے نوجوان کا حال ہے. وہ نوجوان جب 3 سال کے بعد, نوجوان نہیں ابھی بچہ جب 3 سال کے بعد نکلتا ہے, اس کے سامنے یہ سٹانس ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر نہیں بننا, میں نے انجینئر نہیں بننا, میں نے کوئی ایسی گدھے گھوڑوں کی لائنوں میں نہیں بھاگنا. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ ہم, بلکہ اب تو جاپان سے باہر نکل آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ جو نوجوانوں کو ضرورت ہوتی ہے یا شہریوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہم وہ نوجوان تیار کرتے ہیں, وہ نوجوان پیدا کرتے ہیں. ہم ڈاکٹر انجینئر نہیں بناتے. ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا کو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے. ہمارے یہاں تو ایک اور ہے ڈرامہ کہ آج MBBS کر رہے ہیں, 2000 بچہ تو MBBS ہی کرتا جا رہا ہے, 3000 ادھر پڑ گیا IT کے شعبے میں, 5000 انجینئرنگ کر رہا ہے. ان کے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے ڈاکٹری انجینئر. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ایک لمیٹڈ ضرورت ہے. جو نالائق بچے ہوتے ہیں نا, نلے ہوتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں یار تو ڈاکٹر بن جا چل. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کے جو ڈاکٹر ہیں یہ آپ کو بھی سر, ہمارے ڈاکٹرز کو بڑا ذہین, فتین اور لائق کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن جس کا جتنا رٹا سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, وہ انجینئر ہے, وہ سائنٹسٹ تو خیر پیدا ہی نہیں ہوتے, CSS آفیسرز کے حال ہیں, جتنے بھی جس بندے کا رٹا سسٹم A to Z ایگزیکٹ ہوگا, وہ وہی ٹیسٹ پاس کر کے وہاں پہ بڑا جمان ہو جائے گا.